ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی بہنوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ امان والد کے لیے ہیں جس کی رحمت کا سارا عالم محتاج ہے. اللہ جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور اس کی بخشش عام ہے. اللہ بہانوں کو تلاش کرتے ہیں بندوں اور بندیوں کی مغفرت کرنے کے لیے. یہ اجتماع کا ہونا ایک بہانہ ہے. جہاں بھی ایسے مجالس لگتے ہیں، ایسے مجالس پر الحمدللہ ہم بارہا بولتے ہیں، سنتے ہوئے، لیکن اس کا یقین ہو کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لی جاتی ہے. سمجھنے کے سے بات بتاتے ہیں، جیسا ٹوکرا ڈھانپتے ہیں، مرغی کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، اس طرح جہاں بھی یہ دینی مجلس لگتے ہیں، یہ مجلس پر جو ہے اللہ کی رحمت ڈھانپی جاتی ہے اور اللہ کی سکینہ کی بارش ہوتی ہے. میرے دینی بہنوں، جیسا کہ بارش کے پڑنے پر اوپر کا حصہ بھیگ جاتا ہے، اس طرح ہم جتنے بھی دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو اجتماع میں بیٹھے ہیں، ایسے مجلس پر جو ہے کہ اللہ کی خاص نعمت کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم بھیگے جا رہے ہیں، اس کا یقین ہو. اور یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے. ایک عرب کے شیخ کہنے لگے، بھائی کسی کو شک ہے؟ حدیث کی بات. یہاں سے لے کر آسمان تک جو ہے فرشتوں کی قطار لگی ہے. میں یہ فضائل اس لیے سنا رہا ہوں، بیان ہم کو معلوم ہے. یہ فضائل جتنے ہی مہینے آئے ہیں الحمدللہ سب کے گھروں میں تعلیم ہوتی سی گی. الحمدللہ تعلیم ہو رہی تو جو ہے 1.5 گھنٹے تک لائے، قرآن کے حلقے کے ساتھ، 6 نمبر کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، تشکیل کے ساتھ. یہ جو 5 اعمال جو تعلیم کے ہیں، نہیں ہو رہی تو 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے کی فکر کریں. اب روزانہ ہم جو ہے کسی ایک وقت کے میں ماشاءاللہ تعلیم کرتے رہیں گے تو یہ سارے فضائل، یہ مجلس جہاں بھی لگیں گے یہ فضائل ہے. تو روزانہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے، ہمارے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. میرے دینی بہنوں، یہ ہمارا آج پوری دنیا کے اندر جو ہے مرد حضرات سے زیادہ مسورات جو ہے 4 گنا ہے. اب جتنا کام جو مردوں میں ہو رہا ہے اس سے 4 گنا کام جو ہے مسورات میں ہو رہا ہے، عورتوں میں ہو رہا ہے. لیکن بہت کام کی بہت کمزوری ہے. اب ہمارا دین کا کام ہمارے گھر کی تعلیم ہی ہے، اور نئے نئے بہنوں کو ترغیب دے کے جو ہے ان کے گھروں میں بھی تعلیم کو زندہ کرنا. اس سے آخرت کی فکر آتی اور مرنے کے بعد کی زندگی کا آدمی تیاری کرنے والا بنتا. ہر بہن جو ہے، جو ہمارے اسلاف تھے جتنے بھی جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو ہے بیویاں اور ان کے بہنیں اور جو ان کے جو ہے ماں، یہ سب جو ہے ایک آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کی فکر، جتنے بھی ہمارے اسلاف کے. میرے دینی بہنوں، آدمی کے اندر دین آتا ہے تو اس کے گھر کی نہیں سکی سکتا. لیکن جب دینی بہنوں آپ کے اندر دین آ جاتا تو گھر جا کے جنت کا باغ بن جاتا. ایسے کتنے بہنیں ہیں جو دین سے دور ہیں. ہم تو ماشاءاللہ جڑتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں معلوم ہے، ہم ان کی فکر کریں. آج پوری دنیا کے اندر 850 کروڑ آدمی ہیں. 850 کروڑ میں علماء کرام سروے کرے ہیں 200 کروڑ ایمان والے ہیں، 650 کروڑ بغیر ایمان والے ہیں. تو کروڑوں بہنیں اور بھائی بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور یہ 200 کروڑ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمانہ ہیں، اس میں علماء کرام سروے کرے ہیں، اس میں 80% مجمع دین سے دور ہے، بہنوں کا اور بھائیوں کا. اب جو 20% مجمع ہے اس میں بھی چند فیصد مجمع جو ہے صحیح دین پر چلنے والا، صحیح نماز پڑھنے والا. ایک تو بغیر ایمان والے بغیر ایمان کے جائے، اور دوسرا جو ہے ایمان والے ہی بغیر ایمان کے جائے. ماشاءاللہ ہم کو بیانات بہت سے سنتے ہیں، ہم کو بہت سے معلومات ہیں. مذاکرے کے طور پر یہ بات کرنا ہے، کلمہ اور نماز کو لے کر علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے
دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مقام میں بھی جو ہے دین کی محنت کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں بھی جو ہے ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ نکلتے رہنا ہے۔ گزشتہ بار ہماری جماعت جو ہے 3 دن کی جماعت یہی دیوبند بڑا بول کے بڑا سے کرے اللہ ہاں اوپر ایک گاؤں کے اندر گئی، اوپر پلی بول کے 20 گھر ہیں مسلمانوں کے۔ اب وہ جو ہے ادونی کے قریب ایک دیول ہے، وہ مسلمانوں جو ہے وہ دیول کو جا رہی گڈو کرا رہی جو ہے بکرا کاٹ رہی تروپتی کو جاتی، وہاں کا جو ہے غیروں کا سب بہت ماحول ہے۔ تو یہ 20 گھر مسلمانوں کے، انہوں بھی ان کے ساتھ دوست تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اب ایمان شہروں کے اندر جو ہے مال کا خطرہ چوروں سے ڈاکوؤں سے، لیکن دیہاتوں کے اندر ایمان کا خطرہ۔ شیطان جو ہے اتنا عقیدہ بگاڑ دیا۔ اتنی افسوس کی بات تھی، گزشتہ مہینے سے ہماری جماعت گئی تھی، معلوم کرے تو یہ پورے گھروں والے جو ہے وہاں جا رہے ہیں، تو خریوں کے اندر اطراف کے اندر لوگ اب دین سے بہت دور ہیں۔ ایک تو بغیر ایمان والے بغیر ایمان کے جا رہی ہے، ایک ایمان والے ہی بغیر ایمان کے چل جائے کروڑوں آدمی۔ تو میری ماں بہنوں اتنا کام ہے دین کا، اتنا کام ہے کہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا گھر کی تعلیم ہی ہمارا دین کا کام ہے، اور دنیا کے 100 باتیں کر رہی تو ایک 10 باتیں جو ہیں دین کیا کریں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کل قیامت کے دن جو ہے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، ممبر، اور جو ہے ہر ممبر ہر کرسی پر ہر نبی کا مدرہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہر نبی بعض کرسیاں ایسے ہوں گے، بعض ممبر ایسے ہوں گے جس پر جو ہے مدرہ لگا نہیں ہوگا، نشان لگا نہیں ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام بولیں گے یہ کس کا ہے؟ تو بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کا ہے جو تمہارے جیسا کام کرتے تھے، خود دین پہ چلتے تھے، دوسروں کو جو ہے دین پہ لانے کی محنت فکر کرتے تھے۔ خاتم النبوت کے طفیل میں یہ امت کو یہ کام دیا گیا، نبی والا کام۔ پچھلے امتوں کو یہ کام نہیں تھا۔ سمجھتے کہ ایسے بات بتا رہا ہوں میں، ابراہیم علیہ السلام کی امت دین کی بات سننا عمل کرنا، سلیمان علیہ السلام کی امت دین کی بات سننا عمل کرنا، داؤد علیہ السلام کی امت دین کی بات سننا عمل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی امت دین کی بات سننا عمل کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ چل گئے 40 دن اللہ کا دیدار کے واسطے، لیکن ان کے بھائی تھے، عام آدمی تھے، اللہ ان سے دین کا، ان کو نبی بنایا گیا۔ ہارون علیہ السلام نبی بنانے کے بعد ان سے دین کا کام لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نبی کی بات کو سننا عمل کرنا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی کی بات سننا، نبی والا کام کرنا، دین پہ چلنا، اور پوری امت کو دین پہ لانے کی فکر کرنا۔ میری ماں بہنوں، آج پوری دنیا کے اندر 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ، اس میں یہودی، عیسائی، مشرک، کافر سب آ گئے۔ ایک مسئلہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسئلہ ہے۔ پوری انسانیت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہدایت پہ آ جائے۔ اس لیے بغیر ایمان سے اگر دنیا ہی چل گئے تو ہمیشہ جہنم کے حوالے ہونا ہوگا۔ اگر ایمان والی بہن، ایمان والا بھائی اگر اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں چل بھی گیا تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد 50,000 برس خالی جہنم میں چل بھی گیا تو 50,000 برس تک رہنا پڑے گا۔ اب کتنے سال رہے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں آئے گا، ایمان والا نہیں۔ لیکن یا ایھا الکافرون، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے جو کافر ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ جہنم کو انسانوں سے اور خطروں سے بھٹکایا جائے گا۔ تو میری دینی بہنوں، ماشاءاللہ بہت سے باتیں ہم سنتے ہیں، مذاکرے کے طور پر میں فکر کی بات کر رہا ہوں کہ اب ان کی فکر کون کرنا۔ یہ 650 کروڑ بغیر ایمان والے ہیں، ایک ایمان والا 3 جگہ کو ایمان لانا پڑے گا، یہ 200 کروڑ ایمان والے ہیں، تو کروڑوں آدمی بغیر ایمان کے چل جائے گی۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک تو ذمہ داری ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جائے، اور اب یہ امت کا مسئلہ کیا ہے، یہ امت کو یہ جو کام اللہ دیے ہیں، نبیوں والا کام دیے ہیں، ختم نبوت کے طفیل میں کار نبوت کا کام دیے ہیں، امت کے کام کو سمجھ کر یہ کام کرنے والی بن جائے۔ یہ امت کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کس کام کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ پچھلے امت میں اتنا نہیں، ہم کو جو ہے پچھلے امت میں صرف 2 کام تھے، نبی کی بات سننا، دین پہ چلنا، لیکن یہ امت کے ایک کام بڑھ گیا، نبی کی بات کو سننا، دین پہ چلنا، اور لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے محنت کرنا۔ اب کوئی اللہ کے نبی بولے لا وعدہ نبیہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے نبی خاتم النبی بن گیا ہے۔
قیامت تک کے لیے نبی، کوئی نبی 1000 ادنے کے واسطے آئے، کوئی نبی ایک علاقے کے واسطے آئے، کوئی نبی ایک گاؤں کے واسطے آئے، مختلف انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، سارے جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے، قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے۔ تو جو کام نبیوں والا کام، جو نبیوں کی جو ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری امت کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ہفتے والی اجتماعات سے، یہ تعلیمات سے یہی فکر دلائی جاتی ہے کہ ہم یہ ذمہ داری کو ماشاءاللہ ہم کرتے لیول میں نہیں، لیکن ہر وقت ہمارے اندر فکر ہو کہ اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، کہ پوری دنیا کے انسان، یہ امت کی بچی پوری امت کی ذمہ دار ہے، یہ امت کا بچہ پوری امت کی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ سمجھنے کیسے بات بتا رہا ہوں میں، یہ امت کی ناری اگر بیٹکوں بھی ہے لیکن پوری امت کی ذمہ دار ہے، یہ امت کی دادی اگر بیٹکوں بھی ہے لیکن پوری امت کی ذمہ دار ہے، ہر بہن پوری امت کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن جو ہے 120 صفحے لگیں گے، 120 صفوں کے اندر 80 صفحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے، صرف 40 صفحے دوسرے امتوں کے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ 80 صفحے ڈبل، یہ صفحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے، تو وہ صفوں کے اندر ہمیں آنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری والا کام، یہ دین کا کام، یہ دین کے کام کو اپنا کام بنانا، آج پوری دنیا کے اندر جو ہے الحمدللہ یہ کام حق ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کام کو پھیلائے۔ 6 بر اعظم میں جو ہے دین کی فکریں ہو رہی، دین کی محنت ہو رہی، کئی بہنیں اللہ کے راستے میں وقت لگاتے جا رہے ہیں۔ ایک ہے صدیقی ترتیب، صدیقی ترتیب جو ہے کہ پورا جان پورا مال، ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ضلع میں بھی ہے، ہمارے صوبے میں بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے، اطراف ممالک کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر ایسے آدمیاں ہے، پورا جان پورا مال، صدیقی ترتیب۔ نظام الدین جو مرکز ہے، جو نظام الدین میں جو بزرگان جو عملے کو جو لے کے چلتے ہیں، 10 مہینے جو ہے وقت لگاتے ہیں، 2 مہینے گھر ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہے یہ کہ فاروقی ترتیب، آدھا جان آدھا مال، ایسے بھی جو ہے ہر جگہ ایسے لوگوں بھی انشاءاللہ اللہ چند گنے چلو لوگوں کو قبول کر لیا کہ ہر سال 4 مہینے لگا رہے مرد حضرات، 2 مہینے نظام الدین جاری۔ ایک ترتیب ہے عام صحابہ کی ترتیب، عام صحابہ کی ترتیب ہر سال جو ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا رہے تھے۔ اب ہمارے لیے یہ تو جو ہے میں مرد حضرات کی بات بتایا، اب مسورات میں تو 4 گنا کام کرنا ہے، مرد حضرات سے 4 گنا زیادہ عورتیں ہیں تو ان سے 4 گنا زیادہ کام کرنا ہے، لیکن ہمارے بڑے ایک ترتیب بتائی کہ ہر 3 مہینے کو ایک مرتبہ ہم سروزہ لگاتے جائیں۔ ماشاءاللہ ہم لگاتے ہیں لیول کے نہیں، جب کھریوں میں جا کے دیکھیں گے اور جو کلمہ نماز صحیح کریں گے، ان کو جو ہے فکر دلائیں گے، آخرت کی فکر دلائیں گے، ہماری وجہ سے کوئی ایک جنہ بھی صحیح راستے پر آ گئے ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ ہر 3 مہینہ کو کوئی نکلے اندر یا نکل کر کو نکالنا ہے، اور جو ہے 3 مرتبہ لگانا ہے، ہر 3 مہینے جو ہے، پھر سال میں ایک مرتبہ اشرا لگانا ہے، ہر سال جو ہے اشرا۔ میری ماں بہنوں، جس کا اشرا لگ گیا الحمدللہ، جس کے جو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سروزہ لگنے، 1 مرتبہ بھی لگے ہیں تو دوسری مرتبہ لگانے کی فکر کرنا، 2 مرتبہ لگے ہیں تو 30 مرتبہ لگانے کی فکر کرنا، اپنے مرد حضرات کو جو ہے جماعت میں بھیجنا۔ اب جو بہن اشرا جاتی، کم سے کم ان کے گھر والے چھلا تو لگا کے ہمیں انہوں ترغیب دے کے کچھ لے بھیجنا، اگر لگا کوئی الحمدللہ تو اشرے میں نکلنا۔ اب جب اشرا لگ گیا تھا تو 40 دن کی جماعت ہی بنتی مسورات کی الحمدللہ، نظام الدین جاتی، نظام الدین کے مشورے سے جاتی، اشرے کی جماعت اپنے ضلع کے اعتبار سے مشورے سے، حیدرآباد کے مشورے سے، صوبے کے مشورے سے کہیں لگا لیتی، لیکن جو 40 دن کی جماعتیں بنتی وہ ڈائریکٹ نظام الدین کے مشورے سے جاتی، ایسا بھی لگانا۔ اب بیرون 2 مہینے کی ترتیب پہ بھی جاری بہت سے بہنیں یہ چلا لگانے کے بعد، تو بہرحال جو میں خروج کی ایک ترتیب بتایا، میری ماں بہنوں ہمارے کام کے 2 پہلو ہیں، ایک جو ہے مقامی محنت، دوسرا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا، خروج کرتے رہنا۔ ہم تو ماشاءاللہ کرتے ہیں نہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے، دعوت کے کام میں ہزاروں بھائی لگے ہیں، ہزاروں بہنیں لگی ہیں، دین کی محنت میں، دعوت کے کام میں، اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے دین کی فکریں کر رہی، دین کی محنت کر رہی۔ جو دین کی محنت ہے، دین کی فکریں جو ہے، ایک تو جو ہے دعوت، ایک جو ہے تعلیم، ایک جو ہے تزکیہ۔ دعوت کے معنی جماعت کی محنت کا کام، تعلیم کے معنی مدارس جو دین کا کام کر رہے ہیں، تزکیہ کے معنی جو خانقاہ جو ذکر وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ دین کو جو ہے زندہ کرتے رہیں، 3 ذریعوں کے ذریعے سے۔ تو میری ماں بہنوں، اپنے ماحول کے حساب سے ایک ربانی لہر کو چلایا اللہ، قرن اول کا ہیرا، یہ کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ جو ایک صدی ہو گیا شروع ہو گیا، 100 سال ہو گئے، آپ سب کو معلوم ہے۔
یہ کام وہی کام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو لے کر کھڑا کرے. اللہ کے نبی جب 100 سال کے اندر کوئی صحابی باقی نہیں رہا، 100 سال کے اندر پورے صحابہ کا انتقال ہو گیا. یہ کام کو لے کے چلے اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء اللہ. میرے ماں بہنوں 3.5 صدی یعنی 350 سال تک اجتماعی طور پہ کام چلا. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اجتماعی طور پہ 3 صدی تک، 3.5 صدی تک، 350 سال تک جو ہے اجتماعی طور پہ اللہ کام کو چلائے. بعد میں انفرادی طور پہ کام چلا، خانقاہ، مدرسے، 1000 سال تک جو ہے انفرادی طور پہ کام چلا. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کام کو شروع کرے. تو ماشاء اللہ آپ تو کام کرتے ہیں گوگل کے نہیں. ایک ہمارے جو حیدرآباد کے جو نعیم اللہ خان صاحب ہیں، الحمدللہ انتقال ہو گیا ان کا، جو صوبے کے ذمہ دار تھے، اکثر بولتے تھے دن میں 3 مرتبہ ناشتہ کرتی، دوپہر کا کھاتی، رات کا کھاتی. ایک وقت کا چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، لیکن گھر کی تعلیم نہ چھوٹے. اس کے اندر جو ہے صحابہ کے جو ہے حکایت ہے، ان کی نورانیت، ان کے واقعات میں نورانیت ہے. اب جو ہمیں جو تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر جو فکر آتی وہ ہم کو اعمال کے لیے وہ آتی. آدمی کا ایمان ایک سطح میں نہیں آتا، کبھی 100 پہ آتا، کبھی 60 پہ آ جاتا. دین کے فکریں کرتے ہیں، دین کی محنت میں اپنے آپ کو دین کی باتیں بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو ایمان بڑھتا رہے گا. اور دن کی کام کرنا چھوڑ دیں گے، سیر روزہ لگانا چھوڑ دیں گے. کئی مہینے ہو گئے سیر روزہ لگا کے، 10 مہینے ہو گئے، 15 مہینے ہو گئے، یا گھر کے اندر تعلیم کرتے کئی مہینے ہو گئے. جب دعوت کا کام چھوٹتا جائے گا تو ایمان ہمارا جو ہے ایک سطح میں نہیں رہے گا. آج جو ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. ہاتھ میں انگار لینے سے زیادہ مشکل اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو میں جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات بتا رہا تھا، ہزاروں بھائی، ہزاروں بہنیں دین کے کام میں لگے ہیں، لیکن اصل میں وہ بہن لگی ہے جس کے اندر، اصل میں وہ بھائی لگا ہے جس کو لگی ہو، یعنی ایک امت کا غم، ایک امت کا درد لگا ہو. جیسا آپ کو کاروبار کی فکر لگی ہے، دنیا کی جیسے فکر لگی ہے، ایسا آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں اصل میں وہ دین کے فکروں میں لگا ہے جس کو جو ہے فکر لگی ہو، امت کا غم لگا ہو. لگا اس کو ہوگا جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہے، یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں، لوگوں کو لگانے میں وہ لگے گا جس کے اندر حضور والا غم ہوگا. حضور والا غم ان کے اندر ہوگا جو قربانی میں آگے بڑھے. میرے ماں بہنوں ماشاءاللہ ایک جو ہے ہم کو بہت سے جو ہے معلوم ہے دین کے بارے میں، بہت سی چیزیں ہر بیان میں چند باتوں کو زندگی میں لینا، چند باتوں کو زندگی میں ڈالنا، ہر بیان میں اور کوئی کسی فکر سے جو ہے دین پھیلا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اماں جان، ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چھوٹے تھے، مولانا اسماعیل صاحب ان کے ابا ایک جو ہے فنکشن میں گئے، سنڈے کے جو ہے شادی میں گئے. تو ان کا گھر جو ہے علماء کا، عالمانہ گھر، ہر ایک جگہ جو ہے عالم مفتی تھے، پورا دیندارہ گھر ان کا. تو ایک گاؤں میں فنکشن میں شادی میں گئے، تو وہاں جانے کے بعد آؤٹ گاؤں کے اندر جو ہے بات چیت ہوئی. تو یہ گاؤں کے اندر جو ہے لوگ دین سے بہت دور ہیں، نماز سے بہت دور ہیں، کیا کرنا، یہ گاؤں کے اندر دین دانی آنا. تو یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ گھر دیندانہ گھر ہے، پورے جو ہے علماء کرام ہیں، سب جو ہے دین کو جانے والے ہیں. یہ ان کے خاندان کے بچے ان کے بچے کو ہمارے گھر کی بچی کو دے دیے تو اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں دین آ سکتا. بلکہ گاؤں کے چند بوڑھے بوڑھے جو ہے بزرگ ماں بہنیں جو ہے دینی بہنیں فکر کریں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کو کہیں کریں مولانا اسماعیل صاحب. تو ایک کام میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے جو کام چل رہا، یہ دعوت تبلیغ کا کام یہ عورتوں کی فکر سے چلا ہے. اس کی فکر کرنے والے کون؟ پہلے دینی بہنیں. بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے کام لیا، یہ ربانی لہر یہ اجتماعی طور پر جو ہے پھر جو ہے 1000 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام جو 1922 میں 1924 میں جو ہے جو کام شروع کرے. تو میری ماں بہنوں بتانا مقصد یہ ہے، ماشاءاللہ ہم بارہا بولتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ ایک فکر کے طور پہ بات بتایا میں، تو ہمارے جو ہے آخرت کو سامنے رکھتے رہیں گے. صحابہ آخرت کو سامنے رکھے، ہمارے اسلاف جو ہے آخرت کو سامنے رکھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھے، تو ان کے لیے دین پہ چلنا اور دین کی محنت کرنا آسان تھا. ہمیں بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھیں گے. ماشاءاللہ ہم کو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیول کے نہیں، لیکن ہمارے کام سے جا رہا کہ ہر بہن نمازی بنے، ہر نمازی بہن دین کا کام کرنے والی بنے. تو مشکل یہ ہے
جو بہن نمازی ہے وہ دین کے محنت میں اپنے آپ کو نہیں جوڑنے کی وجہ سے اعمال میں باقی نہیں رہ سکتے. اس لیے میرے ماں بہنوں، ایک تو جو ہے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. کوئی وضو ہے پھر فوراً جو ہے نماز کی فکر کریں. اس لیے مرنے کے بعد کا ایک دن جو 50,000 برس کا ہے، تو دنیا کی 60-70 سال کی زندگی 2 منٹ 3 سیکنڈ. اگر کوئی 100 سال بھی جی لے تو 3 منٹ کی زندگی. تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی، جو لامحدود زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اس کی فکر اللہ دنیا کے اندر موقع دی اس کی تیاری کرنے کے لیے. ہماری زندگی میں دن چل گیا تو دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا. نہیں، آج جو دن ہے، ہفتہ ہے، یہ ہفتہ نہیں آئے گا. آج ہم دنیا کے اعتبار سے جتنا بھی نفع حاصل کر لے سب ختم ہو جائے گا. لیکن آج ہم فجر پڑھ لیے، آج ہم ظہر پڑھ لیے، اب عصر پڑھنے والے ہیں، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، یہ ہمارا کامیاب دن، آج کا ہمارا ایک کامیاب دن. ہاں، اس لیے فرض جو ہے خرچ کے مارے ہیں. آج لوگ جو ہے پریشان ہوتے، یہ وظیفہ دو، وہ وظیفہ دو. بولے سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ. اگر 5 وقت کی نماز کی فکر سے ہم پڑھنے والے بن گئے تو سارے بلائیں مصیبتیں بھاگ جاتی. یہ اللہ کا حکم ہے میری ماں بہنوں. اس لیے جو ہے آخرت کو جب آدمی سامنے رکھتا رہے گا تو اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. ماشاء اللہ ہم تو سب نماز پڑھنے والی سے، لیکن پابندی سے تعلیم بھی کرے. کسی ایک نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لے، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد. جیسا آج اجتماع کا دن تھا، آ گئے. ایسا کوئی گھر کے اندر جو کوئی بیٹھے تھے لیکن گھر میں تعلیم پابندی سے ہو، 5 اعمال کے ساتھ ہو، اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہے. کبھی لگا لیے، برسا ہو گئے، پھر نہیں نکلے، ایسا نہیں. ہر ہمیشہ یہ کیا ہے، درخت کو پتا لگ کے ہے تو ہرا بھرا آتا. درخت کی مثال دی ہے. اب درخت سے پتا ہٹ گیا جو دھوپ پیدا ہو جاتی تھی وہ نقصان پہنچاتی تھی، پتے کو سکھا دیتی. جو ہوا پیدا ہو جاتی تھی وہ پتے کو لے چلے جاتی، اور جو ہے جو پانی پیدا ہو جاتا تھا اس کو جو ہے نقصان پہنچاتا. تو جب تک ہم جو ہے دین کے فکروں میں، دین کے ماحول میں اپنے آپ کو تعلیم کے ذریعے سے بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچانے کے جائیں گے تو اس دنیا سے اللہ کئی گنا بڑھ جنت دیں گے. یہ بات پر بات ختم کر دے. تو بھائی رائی کا دانا کتنا آتا؟ اتنا چھوٹا آتا، نہ تول میں آتا، نہ مول میں آتا، نہ بول میں آتا. بولے رائی کا دانا چھوڑو، رائی کے دانے کو پھوڑو. وہ رائی کے دانے کے 1000 حصے کر دیے. اتنا باریک رائی کا دانا تھا. جیسا صبح صبح جو سورج نکلتا ہے تو دھوپ کے وائٹ وائٹ کرنے نظر آتی. ذرا توجہ دینا، بہت گہری بات ہے. جو دھوپ کے وائٹ وائٹ کرنے نظر آتی، اتنا ایمان بھی میرے اور آپ کے سینے میں موجود ہے. تو اللہ کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا. ہم تو نماز نہیں چھوڑتے، ہم تو گناہ نہیں کرتے. کوئی دوسرا جنا گناہ کر رہا، کوئی دوسرا جنا نماز چھوڑ رہا، اس کو دیکھ کے ہمارا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اتنا ایمان بھی ہمارے سینے میں موجود ہے. جو سورج کے اندر جو وائٹ وائٹ کرنے نظر آتی ہے، اتنا ایمان بھی میرے اور آپ کے سینے میں موجود ہے. تو یہ کیفیت ہماری ہو جاتی. تو ہم خود جو اپنا جائزہ لے، نہیں ہر چیز کا آلہ نکل گیا، دودھ میں کتنا پانی ہے. ایسا ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے آج کے عمل، میری قرآن کی تلاوت ہو رہی کیا، جو بڑے ہمارے بتا رہی جو مسنون دعائیں، چند دعائیں ہیں جو روزانہ استعمال ہوتی. ایک تو زندگی بنتی، ایک تو زندگی گزرتی. یا تو ہمیں زندگی بنا رہی، یا تو زندگی گزار رہی. موٹی موٹی بات. میرے ماں میں لو چند سنتیں، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اور جو ہے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سفر کی دعا، عینک دیکھنے کی دعا. یہ چند دعائیں ہیں، اس سے زندگی بنتی ہے. یہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ. یہ 2 چیزیں ہیں تو کامیاب. تو میری ماں بہنوں، یہ زندگی بنتی گئی. اگر ایسا غفلت تمہاری زندگی گزر جا رہی، گھر میں اٹھ بے فکر سے گھر میں آ جا رہی، بے فکر سے گھر سے نکل جا رہی، اور جو ہے عمل جو ہے کھانے کے بعد کی دعا بھول جا رہی. اگر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتیں نہیں تو ہماری زندگی غفلت سے گزر گئی. اللہ ہم کو معاف فرمائے. اس لیے ہم فکر کر کے جو ہے اللہ کا حکم، نبی کے طریقے کی جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا کتنا جائزہ لینا ہے نا، عمل کو آنے کی فکر کرنا. اور یہ فکر کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ فکر ہمارے اندر آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا، گھر کے اندر کی تعلیم کو پابندی سے کرنا. میرے ماں میں بات مختصر بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. انسان کی جو ہے دل کی آنکھ، جو انسان کی دل کی آنکھ ہے
वो 2 मरतबा खुली। एक आदमी जो है रास्ते में चल रहा था, हवा बारा होने से आंखों में कचरा पड़ गया, दोनों आंखों में कचरा पड़ गया। अब एक आदमी बोल रहा भाई सामने बंदा खड़ा है, उधर से लारी आ रही, उधर से गाड़ी आ रही, मतलब उसको खंजा बनोगे कुछ भी नहीं समझ में आता। उसका हाथ पकड़ के उसको बाजू लाने के बाद जो है डॉक्टर के पास ले जाते। अब वो आंख वाला डॉक्टर जो है आंख का कचरा निकालता, तो सारी चीजें उसको समझ में आती। इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी डॉक्टर थे, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आखिरत के बारे में, मरने के बाद के बारे में, कुरान हदीस। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं, सिर्फ 500 आयतों में अहकामात हैं। बाकी जितने आयतें हैं उसमें आखिरत के बारे में, मरने के बाद के बारे में और दावत के काम के बारे में जो हम आपको जिम्मेदारी दे अल्लाह ताला भेजे हैं, सारी बातें हैं इसके अंदर। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात। अब यहाँ जितना ही बोलेंगे तो हमको बात समझ में नहीं आएगी, एक बार तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है फिर हम अपने माहौल में हो जाते। तो इसलिए हमारे बड़े क्या बताएं, ये रोजाना की तालीम के जरिए अपने ईमान को ताज़ा करना और 3 महीना में एक मरतबा सेरोजा निकलते रहना। जब किसी बहन को, नई बहन को हम सेरोजा लेके निकलेंगे या तालीम में जो आप इज्तिमा में आती वो बहन को तारीफ देंगे, बस हजार से ज्यादा औरतों की बात का असर होता। औरतें अपने औरतों को तरगीब देकर के घरों जायजा लेना, तुम्हारे घर में तालीम हो रही क्या नहीं हो रही, कब से नहीं हो रही, तालीम शुरू करो। ये फज़ाइल आमाल जो किताब है, ये फज़ाइल लिखे हैं। आज जो है उम्मत लालची है, नहीं नफे को देखती। ऐसा इसके अंदर शेख जो है मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 रकात नमाज पढ़ के नमाज के फज़ाइल, दरूद शरीफ के फज़ाइल, कुरान के फज़ाइल, सहाबा के जो है रूहानी वाक़यात उनकी ज़िंदगी में हुए, जो फज़ाइल सदक़ात है, दुनिया की मुसीबत के बारे में, हज के बारे में, ये 2 किताबें जो है हर लैंग्वेज में है। तेलुगु लैंग्वेज उर्दू आवाज में है। तो फिक्र दिला के बहनें अब दूसरे नए बहनों को फिक्र दिलाकर, अगर किताब भी नहीं तो उनको फिक्र दिलाकर, वो किताब दिलाकर घरों के अंदर तालीम करने की तरगीब देना। इसके जरिए से अब इसकी दिल की आँख खुलती, किताब पढ़ते रहेंगे, किताब सुनते रहेंगे। और कभी कभी अल्लाह के रास्ते में 3 महीना में एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में 3 दिन भी गए, 3 दिन। अब देखो 3 दिन जब फरिश्तों ने अल्लाह के रास्ते में जब निकलती, यही काम के रास्ते निकलती है, अल्लाह ताला उसके अंदर दिल के अंदर बात डालती और दिल की आँख खुलती। जब दिल की आँख खुल गई तो तैयारी करने आसान होता। एक दिल की आँख कब खुलती, अल्लाह के रास्ते में खुलती, दिन की मेहनत में खुलती, दिन के काम में खुलती, तालीम के जरिए हो, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जरिए हो, कुरान पढ़ने के जरिए हो, नमाज पढ़ने के जरिए हो, इसकी दिल की आँख खुलती, उसको आखिरत की फिक्र आती। और एक मरतबा दिल की आँख कब खुलती, मौत के वक्त। मौत के वक्त दिल की आँख खुल गई, तैयारी करने का मौका नहीं आता। पहले दिल की आँख खुल गई तो तैयारी करने का मौका आता। इसीलिए बार बार जो इस्तेमाल रखने का, हफ्ते में एक मरतबा, जो महीने में एक मरतबा, जो मर्दाना बात हर 25 घरों के मुताबिक जो है तालीम होने आना, वो इज्तिमाई तालीम, और हर घर में तालीम पाबंदी से होते रहना। तो जो महीना 3 मरतबा सेरोला लगा चुके हैं, वो अशरे के वास्ते नाम लिखा के बाद में भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो महीने का अशरा लिख गया वो छिल्ले के वास्ते या निजामुद्दीन जाने के वास्ते अपने अपने नाम लिखा है, इंशाअल्लाह इसके बाद दुआ कर लेंगे थोड़ी देर के बाद।